السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے معمول کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کے سلسلے میں اب تک امریکہ میں 2 کروڑ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ امریکی افواج 12 عارضی ہاسپٹل بنا رہی ہے، لاکھوں امریکی اس مشکل وقت میں قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک بہترین مستقبل امریکیوں کی راہ دیکھ رہا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری معیشت جلد بہتر ہوگی، ہم بھرپور طریقے سے واپس آئیں گے۔ ادھر دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والے کورونا نے سعودی شاہی خاندان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی وزراء کے ہمراہ ساحلی شہر میں منتقل ہو گئے ہیں۔ سعودی شاہی خاندان میں کورونا میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ ریاض کے گورنر شہزادہ فیصل بن بندر کورونا کے باعث انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل ہو گئے ہیں، جبکہ شاہی خاندان کے 150 افراد اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ادھر سعودی حکومت کی جانب سے ریستورانوں اور بازاروں کی بھرپور نگرانی کی جا رہی ہے۔ بلدیہ کے 1 لاکھ سے زائد ملازمین سڑکوں، ریستورانوں اور بازاروں میں ماحول کو صاف بنانے میں مصروف ہیں، اور ان کی مدد کے لیے 15,000 سے زائد مشینیں اور 12,000 چھوٹے بڑے آلات فراہم کیے گئے ہیں۔ صفائی کارکنان 24 گھنٹے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ادھر سعودی عرب کی یونیورسٹی میں کورونا پر ریسرچ کا کام تیز کر دیا گیا ہے، جس سے ممکنہ طور پر وبائی مرض کی ویکسین کی تیاری کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ ادھر کورونا کے پیش نظر ایک شہری جاپان سے ملیشیا آیا اور ایئرپورٹ سے 3 دن کا طویل سفر پیدل کر کے گھر پہنچ گیا۔ اس اقدام نے لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ ایئرپورٹ سے گھر تک تقریباً 120 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا، اس دوران اسے پورے 3 دن لگے۔ ادھر کورونا میں مبتلا برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن طبیعت بہتر ہونے کے بعد انتہائی نگہداشت کے کمرے ICU سے باہر آ گئے ہیں۔ طبیعت بہتر ہونے کے بعد انہیں واپس وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بورس جانسن کو تیز بخار اور شدید کھانسی کی شکایت تھی اور ان کا ٹیسٹ بھی مثبت آیا تھا۔ ادھر عالمی وبا کورونا کے سبب دنیا کے 209 ممالک میں 95,722 افراد ہلاک اور 16,03,000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں۔ امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,70,000 سے تجاوز کر دی ہے۔ امریکہ میں مسلسل 7ویں روز بھی 1,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں اور مجموعی تعداد 16,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں کورونا کا زور ٹوٹنے لگا ہے اور اس پر قابو پانے کے مثبت اشارے مل رہے ہیں، اور ہم اس بیماری کے خلاف کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر چین نے امریکی کانگریس کے چند ارکان کے اس بیان کی سختی سے مخالفت کی ہے، جس میں انہوں نے چین کی جانب سے فرانس کو امدادی سامان کی فراہمی کو ہواوے کے 5G لائسنس سے مشروط کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس بیان نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ یہ وبا سے متعلق بین الاقوامی تعاون اور فرانس اور دیگر ممالک کے ساتھ چین کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ چند امریکی سیاستدان جھوٹ بولنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ 2 طرفہ دوستانہ اور انسانی دوستی کے جذبے سے چین نے فرانس کو طبی اور انسداد وبا کا سامان فراہم کیا ہے۔ ادھر دبئی کی حکومت نے کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تاحکم ثانی شادیوں اور طلاقوں کو معطل کر دیا ہے۔ دبئی کے محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ادھر سعودی عرب میں کورونا کے مریضوں کی گنتی 3,000 کے لگ بھگ ہو چکی ہے، جن میں زیادہ بڑی تعداد سعودیوں کی ہے، جبکہ لاکھوں پاکستانیوں میں سے صرف 6 افراد میں اس کی تشخیص ہو سکی ہے۔ طائف سے تعلق رکھنے والا ایک پاکستانی مریض محمد شفقت صحت یاب ہو چکا ہے۔ ادھر روس اور سعودی عرب میں تیل کی پیداوار میں اختلافات ختم ہو گئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تیل کی پیداوار میں کمی پر مفاہمت ہو گئی ہے، جس کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ادھر آیت اللہ خامنائی نے کورونا کے باعث رمضان المبارک کی عبادات گھروں پر کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ اپیل اس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کی گئی ہے۔ ان کا ایرانی عوام سے کہنا ہے کہ اس پر ہم سب رمضان المبارک کی اجتماعی عبادات سے محروم رہیں گے۔
ہم سب کو گھروں میں تنہائی میں کی گئی عبادات کا موقع نہیں گنوانا، ہمیں اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ادھر دبئی متحدہ عرب امارات میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے کسی کے گھر جانے پر 10,000 درہم اور ٹیوشن پڑھنے کے لیے کسی ٹیچر کو اپنے ہاں بلانے پر 5,000 درہم جرمانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اماراتی حکومت نے براہ راست ملاقات کے ذریعے ٹیوشن پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ٹیوشن پڑھانے والے ٹیچرز متعدد گھروں میں جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس سے کورونا کی منتقلی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ صرف آن لائن ٹیوشن ہی ہے جس کی اجازت ہے۔ ادھر بھارت میں کورونا کے باوجود متعصبانہ سوچ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تبلیغی جماعت سے آنے والے 22 برس کے محبوب علی جو گھر میں قرنطینہ میں تھا، اسے مکان سے نکال کر بھارتی ہندوؤں نے بیچ چوراہے پر لا کر مارا پیٹا۔ محبوب علی پر الزام لگایا کہ وہ کورونا پھیلانے کا سبب بن رہا ہے۔ بھارتی مسلمان محبوب علی چیخ چیخ کر یہ دہائی دیتا رہا کہ اس نے ٹیسٹ کروایا ہے لیکن وہ منفی آیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پر لاٹھیاں برسائیں۔ ادھر پاکستان میں کورونا کی وجہ سے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے PIA کی ریلیف فلائٹس میں مزید ملکوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ادھر پاکستان نے علاقائی سطح پر کورونا کے خلاف مدد کے لیے SARC کو کورونا ہنگامی فنڈ کے لیے $30 لاکھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی تعاون کے استحکام کے لیے رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ ادھر سعودی عرب نے کورونا کے باعث بین الاقوامی پروازوں کی بندش کی وجہ سے سعودی عرب میں پھنسے غیر ملکیوں کو واپس ان کے وطن واپس بھیجنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ طیارے میں سوار ہونے سے قبل مکمل سکریننگ اور طبی جانچ ہوگی اور مسافروں کے طیارے میں بیٹھنے سے پہلے میڈیکل ریلیز فارم جمع کرانا لازمی ہوگا۔ کسی مسافر کو بخار یا کھانسی ہوئی تو وہ جہاز میں سوار نہیں ہو سکے گا۔ جہاز میں تمام مسافروں کے پاس ماسک لازمی ہونا چاہیے۔ ادھر دنیا کے بیشتر علاقوں میں کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ کرنسی نوٹ بھی اس کو پھیلانے کا موجب بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جارجیا میں کرنسی نوٹوں اور سکوں کو کورونا سے پاک کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ کرنسی نوٹوں کو استری کر کے انہیں کورونا سے بچانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، جبکہ سکوں کو محلول سے صاف کیا جا رہا ہے۔ ادھر گوگل نے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے ملازمین کو ٹیلی کانفرنس کی ایپ زوم کا استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں فری ویڈیو کالنگ اور کانفرنس کی سہولت کی وجہ سے زوم ایپ کے استعمال میں اچانک اضافہ ہوا ہے۔ دوستو، زوم کے مد مقابل گوگل کی اپنی سروس بھی موجود ہے جسے میٹ کہا جاتا ہے، مگر زوم کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گوگل کے اپنے ملازمین اس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ اب گوگل سیکیورٹی ٹیم نے ملازمین کو آگاہ کیا ہے کہ زوم گوگل کے سیکیورٹی معیارات پر پورا نہیں اترتی، اس لیے گوگل کے ملازمین کو فراہم کردہ کمپیوٹرز پر یہ قابل استعمال نہیں رہے گی۔ تاہم ملازمین اگر چاہیں تو زوم کو براؤزر یا اپنے ذاتی موبائل فونز پر استعمال کر سکیں گے۔ اس ایپ کی دوستو خرابی یہ ہے کہ زوم ایپ کے ذریعے کسی بھی سسٹم کا کیمرہ آن کیا جا سکتا ہے، جبکہ کوئی بھی انجان شخص کسی بھی کانفرنس کال میں بآسانی گھس سکتا ہے۔ اسی طرح زوم میں موجود دیگر مسائل میں زوم کی ریکارڈنگ کا غیر محفوظ ہونا اور فیس بک کے ساتھ نامعلوم ڈیٹا شیئر کرنا بھی شامل ہے۔ زوم کا کہنا ہے کہ ان کی ایپ کے صارفین کی تعداد گزشتہ 3 ماہ کے دوران 1 کروڑ سے بڑھ کر 20 کروڑ ہو گئی ہے، اور اچانک اتنے بڑے پیمانے پر صارفین کے لیے ہم تیار نہیں تھے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نئے فیچرز کو 90 دن کے لیے روک کر پرائیویسی اور سیکیورٹی پر کام شروع کر دیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔